الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد اسیانم اغثنی یا رسول اللہ رضایت سائل بے پرتوی سلطان لا تنہر شہا بحر عزی خانم اغثنی یا رسول اللہ۔ آئیے سبھی حضرات مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین انہی سے بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم تمام کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذکر شہدائے کربلا کے حوالے سے اس محفل پاک کو سجایا گیا۔ میں دعا کرتا ہوں مولا تعالی تمام تر سجانے والے حضرات کو اس کا بہتر سے بہتر صلہ اور بدلہ عطا فرمائے۔ اس محفل نور کے حوالے سے دو شعر پڑھتا ہوں اور اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ شاعر نے کہا ہے کہ ہے میرا اپنا مقدر حسین لکھتا ہوں۔ آپ غور سے سنیں گے، توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ کے ذہن و فکر تک، آپ کے قلوب و اذہان تک پہنچ جائیں گی۔ ہے میرا اپنا مقدر حسین لکھتا ہوں، کبھی کبھی تو میں شبر حسین لکھتا ہوں۔ ہے میرا اپنا مقدر حسین لکھتا ہوں، کبھی کبھی تو میں شبر حسین لکھتا ہوں۔ برائے دفع بلا پہلے اسم احمد پھر، برائے دفع بلا پہلے اسم احمد پھر، علی و فاطمہ شبر حسین لکھتا ہوں۔ برائے دفع بلا پہلے اسم احمد پھر، علی و فاطمہ شبر حسین لکھتا ہوں۔ تو ایک پلے میں سجدوں کا ایک جہاں رکھ دے، تو ایک پلے میں سجدوں کا ایک جہاں رکھ دے، میں اس کے ٹھیک برابر حسین لکھتا ہوں۔ تو ایک پلے میں سجدوں کا ایک جہاں رکھ دے، میں اس کے ٹھیک برابر حسین لکھتا ہوں۔ چونکہ ایک محرم الحرام شروع ہو چکی ہے، اس کے حوالے سے آپ پورا مہینہ انشاءاللہ علماء سے بیانات سماعت کرتے رہیں گے۔ میں نے سرکار امام حسین کی بارگاہ میں عقیدتوں کے خراج پیش کرنے کے لیے 3 شعر پڑھے۔ مزید گفتگو آپ اپنے علماء سے، خطبہ سے، ائمہ کرام سے بار بار سماعت کرتے رہیں گے۔ آج جو میں نے ایک عنوان چنا ہے جس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، وہ بیان حقوق کے حوالے سے۔ حقوق، چاہے وہ حقوق اللہ، اللہ کے حق ہوں، چاہے وہ حقوق العباد، بندوں کے حق ہوں، تمام حقوق اپنی جگہ پر ہیں۔ اللہ کے حقوق اللہ کی بارگاہ تک ہیں، بندوں کے حقوق ان کی بندوں تک رسائی یا بندوں سے متعلق ہیں۔
اسی کے حوالے سے چند لمحات یا کچھ دیر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا بہت سارے وسیلوں سے چلتی ہے۔ کسی کا وسیلہ یا تعلق کسی کے ساتھ ہے، کسی کا وسیلہ یا تعلق کسی کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان تنے تنہا زندگی گزارنا چاہے تو اس کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا ہوگا، بڑی تکلیفوں کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کو علم حاصل کرنا ہے، یقیناً کسی کے پاس جانا ہوگا۔ آپ کا حق اپنے ٹیچر، اپنے استاذ، اپنے معلم سے ہوا۔ آپ کبھی نہ کبھی بیمار ہوں گے تو آپ کا حق متعلق آپ کے حکیم سے ہوگا، آپ کے طبیب سے ہوگا، آپ کے ڈاکٹر سے ہوگا۔ آپ اگر اس دنیا میں ہیں اور اس دنیا میں زمین پر رہ کر اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کا پیتے ہیں، اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ کو نمازیں بھی پڑھنی ہیں، اور نمازیں پڑھنے کے لیے آپ کو اپنے محلے کی مسجد یا کسی نہ کسی مسجد میں اہل سنت و جماعت کی مسجد میں جانا ہوگا۔ تو آپ کے حقوق اپنے امام سے متعلق ہوئے۔ المختصر یہ کہ ایک بندے کے کسی نہ کسی کے ساتھ دنیا میں بالضرور حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ یوں تو ایک بندے کے حق عمومی طور پر بے شمار ہیں، لیکن بالخصوص احادیث نبویہ میں جن کا ذکر آیا ہے وہ حقوق 5 ہیں۔ پیغمبروں کے امام نے ارشاد فرمایا تھا، حق المسلمی علی المسلمی 5۔ آقا نے فرمایا تھا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ میری بات کو بڑے غور سے سنیے گا، میرے پاس کوئی خطبہ جیسا لہجہ نہیں، میرے پاس واعظوں جیسے الفاظ نہیں، لیکن چند لمحات آپ کی خدمت کرنے کی احادیث کے حوالے سے کوشش کروں گا۔ میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا، حق المسلمی علی المسلمی 5۔ آقا فرماتے ہیں لوگوں سنو، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا تھا آقا بتائیے نا وہ 5 حق ہیں کون سے؟ پیغمبروں کے امام نے ارشاد فرمایا، پہلا حق یہ ہے رد السلام، مطلب یہ ہے کہ آپ راستے سے گزر رہے ہیں، سامنے سے مسلمان بھائی آیا، اگر آپ کو اس نے سلام کیا، آپ پر لازم و ضروری ہے آپ خاموش نہ رہیں، آپ ایسے ہی نہ نکل جائیں۔ اگر آپ نے اس مسلمان بھائی کے سلام کو اپنے کانوں سے سنا ہے، آپ پر حق ہے کہ اس کے سلام کا جواب دے دیا کریں۔ اب ذرا میں سلام کی مزید وضاحت کروں۔ سلام ہے کیا؟ سلام ایک محبت والے لہجے کا نام ہے، سلام ایک عقیدت کی بات کا نام ہے، سلام معاشرے کو ملا دینے والے ایک عمل اور فعل کا نام ہے۔ مصطفیٰ کے صحابہ ہیں، ایک مرتبہ آقا نے ارشاد فرمایا تھا، اے صحابہ بتاؤ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلا دوں، اولا ادلکم علی شیئن اذا فعلتموہ تحاببتم، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسے عمل و فعل یا ایسے کام کے بارے میں نہ بتلا دوں، اگر اس کام کو کر لو آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں، آپس میں اتفاق پیدا ہو جائے، آپس میں اتحاد پیدا ہو جائے، ایک دوسرے میں محبت پیدا ہو جائے۔ کسی صحابی نے عرض کہا تھا، عرض کیا تھا، نعم یا رسول اللہ، ہاں آقا فرمائیے نا وہ کون سا کام ہے جس کو کرنے سے محبتیں پیدا ہوتی ہے؟ آقا فرماتے ہیں افشوا السلام بینکم، جب اپنے بھائی سے ملا کرو تو سلام کر لیا کرو، جب اپنے بھائی سے ملو گے سلام کرو گے تو آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ اور مذہب اسلام کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنوں کے درمیان محبتیں پیدا ہو جائے، نفرتوں کو دور کر دیا جائے اور دلوں میں محبتیں پیدا کر دی جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو آپ تک
بات پہنچی نہیں پہنچی؟ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حق ہیں؟ بولیے ذرا کتنے حق ہیں؟ 5 حق. رد حق المسلم علی المسلم 5. رد السلام، پہلا ہے سلام کا جواب دینا. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں البادی بالسلام بری من الکبر. جو پہلے بڑھ کر سلام کرتا ہے نا وہ تکبر سے پاک رہتا ہے، وہ گھمنڈ سے پاک رہتا ہے. پہلا حق کیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی سلام کرے، اولاً تو آپ کوشش یہ کرے کہ پہلے اپنے بھائی کو سلام کر لیا کرے، اپنے مسلمان بھائی کو سلام کر لیا کرے. لیکن اتفاق سے اگر اس نے آپ کو سلام کیا، آپ پر لازم و ضروری ہے اس کے سلام کا جواب دے دیا کرے. اب ذرا آگے بڑھئے گا. مصطفیٰ نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بالخصوص 5 حقوق ہیں. پہلا حق ہے سلام کا جواب دینا، اور دوسرا حق ہے عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا. آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں، آپ کی رشتہ داری میں، آپ کے تعلقات میں، یا آپ کا تعلق نہیں ہے، آپ کا رشتہ دار بھی نہیں ہے، لیکن اسلامی اخوت کی بنیاد پر، اسلامی محبت کی بنیاد پر اگر وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان اہل سنت و جماعت ہے، آپ پر لازم ہے کہ اس کی عیادت کو جائیں، اس کو دیکھنے کے لیے جائیں، اس کے حالات کی خبرگیری کے لیے جائیں. اس لیے کہ جب مریض کو دیکھنے کے لیے آپ جائیں گے، آپ خالی دامن لے کر جائیں گے نا، آپ کا دامن نیکیوں سے بھرا ہوگا، ثواب سے بھرا ہوگا. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو مصطفیٰ کی حدیث سنیے گا. آقا فرماتے ہیں جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے مرض کی حالت میں جاتا ہے تو جتنے قدم چلتا ہے ہر قدم کے بدلے اس کو نیکی ملا کرتی ہے، ہر قدم کے بدلے اس کا گناہ معاف ہوتا ہے، اور ہر قدم کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے. دوسرا حق کیا ہوا؟ مریض کی عیادت کرنا. اور تیسرا حق اتباع الجنائز، جنازوں میں شرکت کرنا. آپ کے کسی کلمہ گو اہل سنت و جماعت کا انتقال ہوا تو آپ کا پڑوسی ہو، آپ کے تعلقات کا ہو، آپ کے پاس وقت بھی ہو تو آپ اس کے جنازے میں، وقت نہ بھی ہو تو وقت نکال کر اس کے جنازے میں جایا کریں. لیکن چند باتیں جو دل پر لگتی ہوئی ہے آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں. ہم نے تو یہاں تک بھی دیکھا ہے اگر جراری کی سرزمین پر یا ہم برسائے گنج کے علاقے میں اس کے اطراف میں دیکھتے ہیں اگر کسی کے والد کا انتقال ہوا، کئی مرتبہ تو ہم نے یہاں تک دیکھا کہ اگر آج شام کو کسی کے والد کا انتقال ہوا، ان کا بیٹا گجرات کی سرزمین پر ہے، اس کو خبر کی گئی، ان کا بیٹا ممبئی یا گوا کی سرزمین پر ہے، اس کو خبر کی گئی، ایک دن کا وقت گزرا اس کا بیٹا حاضر ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. ہم نے دیکھا اس کے خاطر اس کے باپ کے جنازے کو روک دیا گیا، اس کی مٹی کو روک دیا گیا، اس کی نماز جنازہ کو اس کے آنے تک روک دیا گیا. لیکن کئی مرتبہ ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ نادانی کی بنیاد پر، کم علمی یا بے علمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر ان کا بیٹا 800 کلومیٹر سے 1000 کلومیٹر سے اپنے باپ کے آخری مرتبہ چہرے کو دیکھنے کے لیے آتا ہے. لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرتا ہے، محلے والے جنازے میں شریک ہے لیکن بیٹا شریک نہیں ہوتا ہے. یاد رکھنا اگر ایک بیٹا اپنے والد کے لیے دعا نہیں کر سکتا ہے تو اس کا کوئی وجہ نہیں ہے باپ کو صحیح معنی میں باپ کہہ سکتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے، کڑوی لگ سکتی ہے آپ کو بھی بات، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے سینکڑوں کلومیٹر کی دوری سے بیٹا آتا ہے لیکن نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتا. اور کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے نماز جنازہ میں 200 لوگ موجود ہیں، 500 لوگ موجود ہیں، 1000 لوگ موجود ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے 1000 کا مجمع ہے، اس کی مٹی میں آیا
ہے، لیکن کبھی 50 لوگ نماز پڑھتے ہیں، کبھی 100 لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس سے زیادہ کہیں کہیں تعداد ہوتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نماز جنازہ میں کیوں کر نہیں شریک ہوتے؟ کسی کا جواب ہوتا، جناب والا ہمیں دعائیں یاد نہیں ہے، ہمیں طریقہ یاد نہیں ہے۔ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے کاروبار کو یاد رکھ سکتے ہو، نماز جنازہ کے طریقہ اور اس کی دعائیں یاد نہیں ہے، اپنے تمام معاملات یاد رکھ سکتے ہو، نماز جنازہ کی آپ کو تفصیل یاد نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جب بھی کسی کی مٹی میں، کسی کے جنازے میں شریک ہوا کریں تو کم سے کم امام کے پیچھے نیت باندھ کر ضرور شریک ہو جایا کریں، اس لیے کہ علماء لکھتے ہیں اگر آپ نماز جنازہ میں شریک ہوئے، اللہ کے فضل سے اگر آپ نیک ہیں تو آپ کی برکت سے اللہ اس کی میت کی بخشش فرما دے گا، اور اگر آپ گنہگار ہیں تو اگر میت نیک ہے تو اس میت کی برکت سے اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جنازے کی نماز میں ضرور شریک ہوا کریں۔ تیسری چیز میں نے عرض کی، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، چھینک کا جواب دینا۔ اور وہ کیا ہے؟ جب کسی کو چھینک آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ارے آپ بھی بول دیجئے نا، الحمدللہ۔ تو سننے والے کو کیا کہنا ہے؟ یرحمک اللہ۔ وہ کہتا ہے تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سننے والا کہتا ہے جب تو نے اللہ کی تعریف کر دی ہے تو سن، میں بھی تیرے لیے کچھ کہتا ہوں، اور وہ یہ ہے اللہ تجھ پر رحم و کرم و فضل فرمائے۔ چوتھی چیز اور پانچویں چیز کیا ہے؟ اجابت الدعوت، دعوت کا جواب دینا، دعوت پر لبیک کہنا۔ اللہ اکبر۔ آپ کا اگر کوئی بھائی آپ کو اپنی خوشی میں شریک کرنا چاہتا ہے نا، شامل کرنا چاہتا ہے نا، تو اس کی دعوت میں ضرور جایا کریں، ضرور شریک ہوا کریں، اس لیے کہ یہ صلہ رحمی ہے، اور صلہ رحمی کا دنیا میں آپ کو جو ثواب ملے گا وہ تو اپنی جگہ ہے۔ مصطفیٰ کی حدیث کے مفہوم کے مطابق میں عرض کر دوں، جو انسان صلہ رحمی کرتا ہے، یعنی بھائی کو بھائی سے ملاتا ہے، باپ کو بیٹے سے ملاتا ہے، بہن کو بہن سے ملاتا ہے، خاندان کو خاندان سے ملاتا ہے، بستی کو بستی سے ملاتا ہے، ٹوٹے ہوئے تعلقات کو جوڑ دیتا ہے، نفرتوں کو محبتوں سے تبدیل کر دیتا ہے، قیامت میں اس کا صلہ ہے، صرف اور صرف اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اس لیے 5 چیزیں کیا ہوئیں؟ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حقوق ہیں بولیے نا؟ 5 حق ہیں۔ پہلا حق، کوئی سلام کرے تو جواب دیا کرے، کہیے انشاءاللہ۔ آج تو حالات ایسے بن گئے، دلوں میں اس قدر نفرتیں پیدا کر لی ہم نے، ہمارا بھائی ہمیں سلام کرتا، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم چہرہ پھیر کر نکل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسا نہ کیا کریں، یہ چند دنوں کی زندگی ہے۔ اگر ہم نے ان میں نفرتوں کو عروج دیا، اگر حسد کو عروج دیا، اس میں مکاریوں کو عروج دیا، تو قبر کے لیے کچھ نہ لے جائیں گے، حشر کے لیے کچھ نہیں لے جائیں گے۔ نفرتوں کو مٹا دو، محبتوں کو پھیلا دو، بغض و اناد کو اپنے دلوں سے نکال دو، اپنے دلوں میں عشق مصطفیٰ پیدا کرو، اس مسلمانوں کی محبتیں پیدا کرو۔ اس لیے اگر دلوں میں تکبر پیدا کیا، اگر دلوں میں حسد موجود ہے تو حسد کی تباہ کاریوں کا عالم تو یہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار۔ الحطب، حضور فرماتے ہیں اگر آپ کے دل میں حسد ہے، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ اپنے دلوں سے نفرتیں دور کریں، حسد کو دور کریں۔ تو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں، یہ بالخصوص اور بالعموم تو بے شمار ہیں۔ ایک حق مسلمان کا یہ ہے کہ جب سوئے یا بیٹھے یا لیٹے تو کعبے کا اس پر حق یہ ہے کہ کعبے کی شریف کی طرف اس کے قدم نہ ہو، کعبے کی طرف چہرہ کر کے تھوکے نہ، بولو براز کے وقت میں پیٹھ یا پیٹ کعبۃ المکرمہ کی جانب نہ ہو۔ یہ کعبہ کے حقوق ہم پر ہیں، اور جب بھی سجدہ کریں تو صرف کعبے شریف کی طرف ہمارا
سر ہو، یہ کعبے کے ہم پر حقوق ہیں، اسی طریقے سے گنبد خضرا کے مصطفیٰ کریم کے شہر مقدس کے بھی ہم پر بے شمار حقوق ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے حقوق ہم پر ہیں۔ اللہ کے حقوق ہم پر کیا ہیں کہ ہم عبادت کریں تو صرف اللہ کی کریں، کلمہ پڑھیں تو صرف اللہ کا پڑھیں، احکام مانیں تو صرف اللہ کے مانیں، اور اللہ پر ہمارے حقوق یہ ہے کہ اگر ہم عبادت کر لیں، ہم روزے رکھ لیں، زکاة نکالنے کے لائق ہیں تو زکاة نکال لیں، حج بیت اللہ کے لائق ہیں تو حج بیت اللہ کریں، تمام نیک کام کریں تو اللہ پر اس کے کرم سے، اس کے فضل سے، اس کے رحم سے اللہ کا ہر حق یہ ہے کہ اپنے ایمان والے بندوں کو بخش دے۔ اللہ کے حقوق بندوں پر اور بندوں کے حقوق اللہ پر اللہ کے کرم سے، ورنہ اللہ پر بندوں کی کوئی چیز واجب نہیں، اللہ کرم فرمائے تو اللہ پر یہ معاملات، یہ حقوق ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طریقے سے آپ غور کریں، ماں باپ کے حقوق بچوں پر، بیٹوں پر، بیٹیوں پر، اور اولاد کے حقوق ماں باپ پر بھی بہت سارے ہوا کرتے ہیں۔ ایک صحابی ہے، اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں، آقا ارشاد فرمائیے ما حق الوالدین علی ابویہما، حضور فرمائیے نا ماں باپ کے اوپر، ماں باپ کے بچوں پر حقوق کیا ہیں؟ حضور فرماتے ہیں ہما جنتوں کا وہما ناروں کا، وہی تیری جنت بھی ہے وہی تیری جہنم بھی ہے۔ مطلب یہ ہے اگر ماں باپ کو راضی کرنے کے بعد اس دنیا سے گئے ہو، ماں باپ کو خوش کرنے کے بعد اس دنیا سے گئے ہو، آپ کے ماں باپ راضی ہیں تو آپ کو اللہ آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر ماں باپ کو ناراض کر کے گئے ہو، ماں باپ کو تکلیفیں دے کر گئے ہو، ماں باپ کو گالیاں دے کر گئے ہو، ماں باپ کو ستا کر گئے ہو تو اللہ آپ کو جہنم دے گا۔ اس لیے اپنی جنت کو سنوارنے کے لیے، میدان محشر میں اپنے لیے خوشیاں بٹورنے کے لیے، قبر میں اپنے لیے روشنی پیدا کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کو راضی کر لو۔ اس لیے جس کے ماں باپ راضی ہو جائیں گے اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے راضی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ والدین کے بچوں پر زندگی کے حوالے سے بھی اور بعد انتقال بھی مصطفیٰ فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں من زارا قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر اللہ لہ وکتب برا۔ انتقال کے بعد معاملات کیا ہیں؟ ماں باپ کے حق آپ پر کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اگر آپ کے ماں باپ یعنی دونوں کا انتقال ہوا، یا دونوں کا نہیں، ماں کا یا باپ کا انتقال ہوا، تو نیک بیٹا ہے نا جمعے کے دن قبر پر چلا جائے اور قبر پر صرف چلا جائے، یہ نہیں آیا کیا پڑھنا ہے، حالانکہ دوسری حدیث میں ہے فَقَرَأَ عِنْدَهُ یاسین، قبر کے قریب جا کر یاسین شریف کی تلاوت کر دے۔ حضور فرماتے اس یاسین شریف کی تلاوت کے طفیل یا نیک بیٹے کے صرف حاضری کے طفیل اللہ تعالیٰ جو اس کے ماں باپ قبر میں موجود ہیں انہیں بھی بخش دے گا، انہیں بھی جنت عطا فرمائے گا۔ جو ان کا نیک بیٹا قبر پر گیا ہے اللہ انہیں ابرار میں نیکوں میں شامل فرما لے گا۔ سبحان اللہ، تو ماں باپ کے حقوق ان کی زندگی میں بھی ہیں، ماں باپ کے حقوق بعد انتقال بھی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور فرماتے ہیں رغم انفہ، رغم انفہ، رغم انفہ، 3 مرتبہ حضور نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، 3 مرتبہ یہ تاکید کے طور پر فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا فرماتے اس کی ناک خاک آلود ہو۔ اللہ اکبر۔ اہل عرب یہ جملہ کبھی تنبیہ کے لیے، کبھی تاکید کے لیے، کبھی ڈرانے کے لیے بولا کرتے تھے۔ اس کی ناک خاک آلود ہو یعنی اس کی ناک مٹی میں مل جائے۔ اللہ کے حبیب کے صحابی نے عرض کیا آقا من یا رسول اللہ، آقا یہ کس کے لیے آپ فرما رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من ادرکا والدیہ عند الکبر او احدہما ثم لم يدخل الجنت۔ حضور فرماتے ہیں جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کے زمانے میں پایا یا ماں باپ کو دونوں کا نہیں
ایک کو بڑھاپے کے زمانے میں پایا، ان کی خدمت نہیں کر سکا، ان کی عزت نہیں کر سکا، ان کی توقیر نہیں کر سکا، ان کا احترام نہیں کر سکا، اور یہ نہ کر کے ثم لم يدخل الجنت، پھر جنت میں داخل نہ ہو سکا، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ پتہ یہ چلا جو اپنے ماں باپ کی زندگی میں خدمت نہیں کرتے دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں، جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتے دنیا میں بھی بے عزت ہوتے ہیں، جو ماں باپ کو ناراض کرنے کے بعد اس دنیا سے جاتے ہیں میدان محشر میں مصطفیٰ کی ناراضگی کا انہیں سامنا۔ اس لیے دنیا سے جائیں تو کیسے جائیں؟ ماں باپ کو راضی کر کے، بولیے نا کیسے جائیں؟ لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہ علماء کرام سے بار بار آپ یہی حدیثیں سنتے ہوں گے، میں کوئی جو ہے بہت پیچیدہ بات نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، علماء سے آپ نے بار بار سنی ہوگی، اور جو میں آج کی گزارشات ہیں کوئی تقریر نہیں، یہ معروضات ہیں، یہ کوئی تقریر نہیں، تقریر مقررین واعظین خطبہ کا کام ہے۔ میں ایک ادنا سا طالب علم چند دل کی باتیں حدیث کے حوالے سے عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک بات عرض کر دوں آپ سے، ماں باپ کے حقوق بے شک اولاد پر ہیں، لیکن ذرا یہ بتائیے بچے ماں باپ کا احترام کب کریں گے؟ بچے ماں باپ کی عزت کب کریں گے؟ بچے ماں باپ کی توقیر کب بجا لائیں گے؟ کبھی غور کیا ہے؟ شکوہ ہوتا ہے کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی، لوگوں کی شکایتیں ہوتی ہیں، ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، لوگوں کے علماء کے پاس جا جا کر کئی مرتبہ یہ بھی دیکھا گیا لوگ تعویذ کراتے ہیں، دعائیں کراتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی۔ کبھی غور کیا آپ کی اولاد آپ کی بات کیوں نہیں مانتی؟ یاد رکھنا، جیسے ہم پودے لگاتے ہیں نا اور جیسے ان پودوں کی خدمت کرتے ہیں نا، وہی پودے پیڑ بن کر پھل دیا کرتے ہیں، لیکن ہم نے پودا تو لگایا، ان کی دیکھ بھال نہیں کی، ان کو پانی وقت پر نہیں دیا، ان کی جو ہے بڑھیا طریقے سے جو خدمت کر سکتے تھے وہ نہیں کی، تو وہ درخت یا تو بڑے ہی نہیں ہوں گے، اور بڑے ہو گئے تو آپ کو پھل دیں یا نہ دیں ان کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اسی طریقے سے اولاد کا مسئلہ، آپ کو اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے آپ کی آنگن میں آپ کو اولاد جیسی عظیم ترین نعمت سے نوازا ہے، لیکن آپ نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم سے دور رکھا، حدیث کی تعلیم سے دور رکھا، علماء سے دور رکھا، اپنے ائمہ کرام سے دور رکھا، تو آپ کی اولاد ناکارہ بن گئی، آپ کی اولاد بے علم و بے عمل بن گئی، آپ کی اولاد گناہ کرنے والی بن گئی۔ جب آپ نے اپنی اولاد کی بچپن میں جو ہے تربیت بہتر نہ کی، ان کو بہتر جو ہے تہذیب نہ سکھائی، ان کو تمدن نہ سکھایا، ان کو تعلیم نہ دی، ان کو بڑوں کا احترام نہیں سکھایا، تو سکھایا اور آپ کا پھر شکوہ کرنا کہ ہماری اولاد ہماری عزت نہیں کرتی، آپ کا یہ شکوہ اور آپ کو شکایت کرنا یہ آپ کا بلا وجہ اور بیجا ہے۔ جیسے آپ اولاد کی تربیت کریں گے ویسے اولاد بنے گی، جیسے آپ اولاد کی اپنی اولاد کی دیکھ بھال کریں گے ویسے آپ کی اولاد بنے گی۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کو قرآن کا علم دیا ہے تو قرآن کی روشنی میں، قرآن کے علوم کی روشنی میں آپ کی خدمت کرتی نظر آئے گی آپ کی اولاد۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو حدیث کا علم دیا ہے، حدیث کے علم کی روشنی میں آپ کے بچے آپ کی خدمت کرتے نظر آئیں گے، لیکن آپ نے اپنے بچوں کو بچپن میں جھوٹ بولنا سکھایا تو ان بچوں سے اپنی عزت کی بالکل امید نہ رکھنا۔ اپنے بچوں کو بڑوں کی بے ادبی کرنا سکھایا ہے، کبھی امید نہ رکھنا آپ کے بچے آپ کا ادب کریں گے۔ اپنے بچوں کو چوری کرنا سکھایا ہے، کبھی امید نہ کرنا آپ کے بچے آپ کا ادب کریں گے۔ اب مصطفیٰ کی حدیث دیکھیے گا، اللہ کے پیغمبر ہیں، مدینہ کی سرزمین ہے، مدینہ شریف میں صحابہ موجود ہیں، اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کوئی والدین اپنے بچے کو سب سے بہتر اگر تحفہ دے سکتے ہیں تو وہ تحفہ یہ ہے اس کو بہترین علم عطا کر دیں، اس کو بہترین تربیت عطا کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اب علماء اس کی وضاحت میں، اس کی شرح و تشریح میں ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں اپنی اولاد کو اچھا گھر دینا یا نہ دینا، اچھی بلڈنگ دینا یا نہ دینا، بہتر گاڑی دینا
دینا یا نہ دینا, عمدہ لباس دینا یا نہ دینا, ان کو قرآن کی تعلیم دے دینا, بچہ آپ کا کربلا والوں کا دیوانہ بنتا نظر آئے گا. انہوں حدیث کی تعلیم دے دینا, کربلا والوں کا شیدائی بنتا نظر آئے گا. انہیں علماء کے قریب کر دینا, کربلا والوں پر فدا ہوتا نظر آئے گا. اور جو بچہ کربلا والوں کا فداگار ہوتا ہے, کربلا والوں کے نقش قدم پر چلتا ہے, وہ اپنے ماں باپ کو کبھی نہیں بھول سکتا. قرآن و حدیث کی تعلیم دے. لیکن حالات یہ ہیں, ہمارے علماء بار بار کہتے ہیں دنیا کی تعلیم ضرور دینی چاہیے, ضرور دینی چاہیے. آپ اگر اس لائق ہیں بڑے سے بڑی ڈگری اپنے بچوں کو دیں, بڑی سے بڑی ڈگری دیں, لیکن تمام ڈگریوں سے بھی کوئی بڑی ڈگری ہے تو وہ قرآن کی ڈگری ہے. تمام ڈگریوں سے پہلے قرآن کی ڈگری دے دینا, اس لیے کہ دنیا کی ڈگری ظاہری طور پر تمہیں عزت دے سکتی ہے, لیکن جو قرآن کی ڈگری ہوگی, جب زمین پر چلو گے لوگ تمہیں سلام کریں گے, جب زمین پر چلو گے لوگ تمہارا احترام کریں گے, کہیں گے دیکھو وہ قرآن کا حافظ آ رہا ہے, جس کے سینے میں قرآن کے 30 پارے محفوظ ہیں, وہ قرآن کا عالم آ رہا ہے. لوگ آپ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے, اور جب آپ اس دنیا سے جائیں گے پیغمبروں کے امام کا وہ قول آپ کے سامنے, وہ فرمان آپ کے سامنے ہوگا. ایک حافظ قرآن میدان محشر میں اپنے گھر والوں میں سے ایسے 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے. تو بڑی سے بڑی ڈگری دیں, لیکن ایک وہ ڈگری بھی دے دیں کہ آپ کی قبر پر جا کر آپ کا بچہ قرآن کا آدھا پارہ, ایک پارہ روز پڑھ دیا کرے. اللہ اکبر کبیرہ. میں عرض کرنے لگا تھا والدین کے حقوق بچوں پر, اور بچوں کے حقوق بھی والدین پر ہیں کہ اچھی تعلیم دیجیے, حسن ادب دیجیے, بہترین تربیت دیجیے, ان کو قرآن و حدیث اور فقہ اور جو ممکن ہو, اور کم سے کم اتنا علم جو زندگی جینے کے لیے, عبادات کی صحت کے لیے ضروری ہو, فرائض کی جانکاری اور علم ان کو ضرور دے دیں. یہ اولاد کے حقوق والدین پر ہوتے ہیں. اسی طریقے سے کتنے حقوق کی بات کی جائے, اللہ اکبر کبیرہ. شوہر کے حقوق بیوی پر, اور بیوی کے حقوق شوہر پر, اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے غور کیا کبھی, کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے لوگ ایک طرفہ شکایت کرتے ہیں کہ میری بیوی ایسا ایسا کام کرتی ہے, یہ حرکات اس کے اندر موجود ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ خواتین اپنے شوہر کی شکایت کرتی ہیں, ہمارے شوہر میں یہ کمی ہے, یہ جو ہے ان کے اندر نقص ہے. یاد رکھنا اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں, اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کی بدخلقی پر, اس کی بدتمیزی پر, اس کی بیجا گفتگو پر صبر کیا, حضور فرماتے ہیں مکاشفۃ القلوب میں یہ مفہوم موجود ہے, حضور فرماتے ہیں کسی شوہر نے اپنی بیوی کی بدخلقی پر صبر کیا, اللہ پاک اسے سیدنا ایوب علیہ السلام کے صبر کے اجر کے برابر ثواب عطا. ہاں کبھی صبر تو کریں. اور پھر حضور فرماتے ہیں اگر کسی عورت نے اپنے شوہر کی بدخلقی اور یہ بدتمیزی پر صبر کیا تو اللہ پاک اس عورت کو فرعون کی بیوی آسیہ کے صبر کے اجر کے برابر ثواب عطا فرمائے. شوہروں کے حقوق بیویوں پر ہیں اور بیویوں کے حقوق شوہروں پر ہیں, اس لیے جو بیویوں والے ہیں اپنے بیویوں کے حقوق کی ادائیگی کریں, اور جو شوہر والی ہیں وہ اپنے شوہر کی حقوق کی پابندی کریں. آپ نہیں جانتے, آپ حضور کی طریقے کو دیکھ لیجئے. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب نے کیسے کیسے خواتین کو, عورتوں کو حقوق عطا فرمائے. آپ نے سنا ہوگا اور کئی لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے نا, تو کیسے کیسے ظلم و تشدد کے پہاڑ عورتوں پر توڑے جاتے تھے. کتنے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے, کتنے بیواؤں کو تکلیف
اور مصیبت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن اللہ اکبر جو اس دنیا میں تمام کو یکساں حقوق دینے کے لیے آئے تھے، مصطفیٰ آئے تھے تو بڑوں کو چھوٹوں پر تشدد کرنے کا حق ختم ہو گیا، بڑے چھوٹوں کو تکلیف دیتے تھے، گورو کالوں کا بھی فرق تھا، امیر غریب کا بھی فرق تھا، لیکن مصطفیٰ آئے تمام کو حقوق عطا فرما دیے۔ وہ بیوائیں جو سسکیاں بھرتی تھی، آنسوؤں کے سیلاب جاری ہوتے تھے، روتی تھی مولا کسی ایسے کو بھیج دے جو ہمارے حقوق ہمیں دے دے۔ اللہ رب العالمین نے عرب سرزمین پر ان بیوائوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے زندہ دفن ہونے والی بچیوں کو بچانے کے لیے، گوروں کالوں کے فرق کو مٹانے کے لیے، امیر غریبی کے فرق کو مٹانے کے لیے جناب محمد رسول اللہ کو حقوق کی ادائیگی کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اور جب مصطفیٰ آئے ہیں تو مصطفیٰ نے فرما دیا تھا، او لو سن لو، میرے آنے سے پہلے تم اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اب میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، بیٹیوں کا باپ بن کر اس دنیا میں تشریف لایا ہوں۔ آج کے بعد جس کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہو یا دو بیٹے پیدا ہو، ان کو اچھی تربیت دے، ان کی شادی کر دے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی، جب جنت میں جائے گا تو اس کی اور میری دوری صرف اتنی ہوگی جتنی ان دو انگلیوں کی دوری ہوا کرتی ہے۔ یہ حقوق مصطفیٰ نے بیواؤں کو عطا کیے، بیواؤں کے سروں پر ہاتھ رکھے، ان کو نبی کریم نے نکاح میں لے کر وہ عزتیں عطا فرمائیں کہ آج بھی بیوائیں رشک کرتی ہیں۔ یتیموں پر ہاتھ رکھ، یتیموں کے سروں پر حقوق کا وہ ہاتھ رکھتا ہے کہ آج بھی کوئی ایمان والا کسی یتیم کا حق مارتے ہوئے کانپتا ہے، اس کو یاد آتا ہے مصطفیٰ نے یتیم کے بارے میں کیا فرمایا۔ مصطفیٰ حقوق دینے کے لیے آئے، لیکن ذرا چند باتیں اور عرض کروں، کافی وقت میں نے آپ کا لے لیا۔ مصطفیٰ حقوق کی ادائیگی کے لیے آئے، لیکن آپ نے اور ہم نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، ایک دوسرے کی زمینوں کو مار لیا، ایک دوسرے کے حقوق کو مار لیا۔ حضور فرماتے ہیں من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقہ اللہ ایاہ من سبع اراضین۔ حضور فرماتے ہیں جس نے دنیا میں کسی کی ایک بالشت زمین بھی ناجائز ہڑپ لی، کتنی زمین؟